السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر۔ اکثر مجھے یہ سوال آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ حمل ٹھہرنے کے جو دن ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم کس دن ہم بستری کریں کہ ہمارا جو حمل ہے وہ برقرار ہو جائے۔ تو یہ سوال بار بار آیا ہے مجھے، تو میں نے کہا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو پرفیکٹ دن ہوتا ہے اوولیشن کا، جس دن جو انڈا ہوتا ہے فیمیل کا وہ فرٹیلائزیشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو وہ دن کون سا ہے میں یہ آپ کو بتا دوں۔ تو دیکھیں، فرٹیلائزیشن کا جو دن ہوتا ہے یہ تمام کی تمام فیمیل کا ایک دن نہیں ہوتا، یہ آپ کنفرم کر لیں۔ اگر کسی فیمیل کے مینسز آتے ہیں ہر 28 دن کے بعد، تو اس کا جو دن ہوگا اوولیشن کا وہ اور ہے۔ جس فیمیل کو مینسز آتے ہیں 1 مہینے کے بعد یا مہینے سے 2-4 دن اوپر ہونے کے بعد، تو اس کا جو دن ہوگا وہ اور ہوگا۔ اسی طرح جس فیمیل کو مینسز جلدی آ جاتے ہیں اس کا جو دن ہوگا وہ اور ہوگا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اصلی جو دن ہے وہ کون سا دن ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے بڑا ہی سمپل اور سادہ طریقہ ہے جو آپ نے دیکھنا ہے۔ مینسز آپ نے دیکھنے ہی دیکھنے ہیں اور اسی کو دیکھ کر جو ہے آپ نے اپنا دن پہچاننا ہے، اور یہ ویڈیو اسپیشلی فیمیل کے لیے ہے، فیمیل نے یہ کام خود کرنا ہے۔ دیکھیں، پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ کو مینسز آنے میں 14 دن رہ جائیں، یعنی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج سے 14 دن بعد جو ہے مجھے مینسز آ جائیں گے، تو جو اس سے پہلے والا دن ہوگا وہ آپ سمجھ لینا کہ آپ کا اوولیشن ڈیز ہے۔ آپ اس دن جو ہے ہم بستری کریں گے تو چانسز ہیں کہ آپ کو حمل برقرار ہو سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے، لیکن اس طریقہ میں تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے کام، اس کو تھوڑا سا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ اور ہے اوولیشن ڈیز کو پہچاننے کے لیے، ایک طریقہ جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں وہ سب سے اچھا اور سب سے آسان طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ آپ کو جس دن مینسز آتے ہیں آپ نے اس دن کو نوٹ کر لینا ہے۔ اس دن سے آپ نے لگاتار 11 دن اور، وہ والا دن جس دن آپ کو مینسز آئے ہیں اس کے بعد لگاتار 11 دن اور آپ نے چھوڑ دینے ہیں۔ اس دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، صحبت نہیں کرنی، یہ آپ کے جو دن ہیں یہ اوولیشن ڈیز نہیں ہیں۔ ایک مثال دے کر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو مینسز آئے ہیں 1 تاریخ کو، 1 تاریخ کو آپ کو جو ہے مینسز آ چکے ہیں۔ 1 سے لے کر 12 تک، 1 سے 12 تک جو ہے یہ جو آپ کے دن ہے یہ اوولیشن ڈیز نہیں ہے، لیکن اس سے اگلا دن جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا اوولیشن ڈیز، اور یہ جو دن ہے آپ کے 3 سے 4 دن ہوتے ہیں، 3 سے 4 دن ہوتے ہیں، جس میں 100% چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں، آپ جو ہے سیکس کرتے ہیں، تو آپ کو حمل برقرار ہو سکتا ہے۔ لاسٹ جو 14 دن ہے وہ چھوڑ دیں یا پھر پہلے 12 دن چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ 13واں دن جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا اوولیشن ڈیز ہوگا۔ لیکن اگر فیمیل کو مینسز آتے ہیں جلدی، بہت جلدی آ جاتے ہیں، تو وہ کیا کریں، اس نے کوشش یہ کرنی ہے اس نے پہلے جو 12 دن ہیں وہ چھوڑنے ہیں، لاسٹ والے جو دن ہوں گے وہ آپ نے نہیں دیکھنے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ جس فیمیل کو مینسز جلدی آتے ہیں وہ فیمیل جو ہے پہلے 12 دن چھوڑ دے، اور یہ یاد رکھے کہ جس دن مینسز شروع ہوئی ہیں وہ آپ نے دن کاؤنٹ کرنا ہے، اس میں شامل کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے وہ دن شامل ہی نہیں کیا، آپ نے وہ دن لازمی شامل کرنا ہے، اور اس دن کو ڈال کر جو ہے آپ نے مزید آگے 11 دن چھوڑ دینے ہیں۔ جو 13واں دن ہوگا آپ کا وہ دن ہوگا اوولیشن ڈیز، فرٹیلائزیشن جو ہے اس دن انشاءاللہ شروع ہو چکی ہوگی، اور 100% یہ چانسز ہیں کہ آپ کا جو حمل ہے وہ برقرار ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید آپ کا کوئی اور سوال ہو تو مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو لازمی دوں گا۔
چینل میں نیو ہے تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک لازمی کریں۔ مزید آپ کا کوئی اور پوشیدہ مسئلہ ہو تو میرے نمبر پر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم۔